अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 185 आयात हो गई हैं। 186 आज हमने करनी है। दूसरा पारा सूरत बकरा 186 आयत हमने करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सअलका इबादी, और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब तो मैं करीब हूँ, जीब दावत दाई ज़ादान मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का जब वो मुझे पुकारे। फल यस्तजीबु ली चाहिए कि वो मेरा कहना माने, वल युमिनु बी चाहिए कि वो ईमान लाएं मेरे साथ, लअल्लहुम यरशुदून शायद कि वो हदायत पा जाएं। अब ये रमज़ान के साथ इसका ज़िक्र कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें बता दो मैं करीब हूँ। एक तो उसकी वजह यह है कि रमज़ान में वैसे ही इंसान जब मुत्तकी हो जाता है ज़ाहिर दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। दूसरा ये है कि जो खुशखबरी सुनाई गई कि इफ्तारी के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, तो इसलिए इसके साथ ताल्लुक़ आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आम हालात में भी आ गया कि जब भी मुझे पुकारे तो मैं उसके करीब हूँ। कितना करीब हूँ? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। हम जा के दूर जा के स्पेशल जाते हैं दुआ कराने के लिए। जब अल्लाह मेरी शाह रग के करीब है तो मैं अल्लाह को क्यों नहीं पुकारती? सीधी सी बात है। उसका यकीन नहीं है, बस यही पहली खूबी क्या थी? गैब पर ईमान लाना। जब मुझे पता होगा कि देखें मेरा भी अल्लाह है आपका भी अल्लाह है। जब आप स्पेशल एक होता है कि बैठे हुए साहब इकराम जब बैठते थे उठते हुए कहते थे ला तंसाना फ़ी दुआइकुम, हमें अपनी दुआ में ना भूलना। लेकिन स्पेशल जा के नहीं जा कहते थे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे दुआ कराने के लिए, लेकिन स्पेशल जाना पीरों के पास इस तरह के हमारे लिए दुआ कर दें, तो उससे मैं कई दफ़ा आपको कहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं कहती हूँ कि उसका अल्लाह है मेरा अल्लाह नहीं है। मैं खुद ही इनकार कर देती हूँ इस बात का। तो मैं उससे जाके दुआ कराती हूँ तो मेरा भी अल्लाह उतना ही है, मेरा भी खालिक मालिक वही है, ताकत उसी के पास है। तो इसलिए हम स्पेशल जाके दुआ के लिए नहीं जाना चाहिए किसी के पास। घर में बैठें, अल्लाह ताला पास है, अल्लाह ताला से दुआ करें। ख़ास तौर पे रात को जो तन्हाई में दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। तो शर्त क्या है? मेरा कहना माने और मुझ पर ईमान लाएं, यानी फरमा बरदार होंगे तो इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह ताला काफिरों को भी सुनता है, लेकिन यहाँ जो अल्लाह ने कहा ना मैं करीब हूँ, मैं लाजमी जवाब देता हूँ, वो किसका देता हूँ? जो मेरा कहना मानते हैं, मेरे साथ ईमान लाते हैं, शायद कि वो राह पा जाएँ या हिदायत पा जाएँ। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए हलाल किया गया रोज़े की रातों में रग़बत करना अपनी औरतों की तरफ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। अभी देखें कि वो पहले करते थे, यानी हुक्म आने से पहले के रातों में तुम्हारे लिए जायज़ है। ये किसी वक्त ना रोज़े के हालत में बीवियों के पास चले जाते थे, लेकिन उन्हें खटका रहता था कि हमने कोई गलत काम कर दिया। तो अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि हमें मुझे पता है कि तुम ख़यानत किया करते थे, लेकिन अब अल्लाह ने तुम पे मेहरबानी कर दी कि रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया। और मिसाल कितनी उम्दा दी है कि वो तुम्हारा लिबास तुम उनका लिबास। जो लिबास की खूबियाँ ना वो आपस में मियाँ बीवी की खूबी होनी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचाना, तमाम ऐबों पे पर्दा डालना। लिबास हमारा जब कवर कर देता है हमारे किसी भी जिस्मानी ऐब को भी, तो इसका मतलब है मियाँ बीवी का भी यही आपस में फ़र्ज़ है। कहा कि अगर कोई औरत या मर्द बाहर मजलिस में बैठ के अपने जो यानी प्राइवेट उनके मामलात हैं उसको डिस्कस करता है तो वो उस पर अल्लाह की लानत है। खामखा वो डिस्कस करे ऐसा ये वो इस तरह की बातें बाहर करना मना है। वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास। तुमने उन पे पर्दा डालना है, उन्होंने तुम पे पर्दा डालना है, और लिबास से बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं हो सकती थी। अल्लाह ताला का है ना कलाम, देखें इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला इंसानी फितरत के इतने करीब होकर बात करता है कि इंसान को समझने में दिक्कत नहीं होती। अलिमल्लाहु, अल्लाह ने जान लिया, अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, के तुम अपनी जानों में ख़यानत करते थे। फ़ताबा अलैकुम, उसने तुम्हारी तरफ रुजू किया। वाफ़ा अन्कुम, और तुमसे दरगुज़र किया। फ़लाना बाशिरहुन्ना, बस अब तुमने मुबाशरत कर लो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए। वाकुलू वशरबू, खाओ और पियो। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद दारी मिनल खैतिल अस्वदी, स्याह दारी से मिनल फजर, फजर के वक्त। सुम्मा अतिम्मु सियामा लल्लैल, फिर पूरा करो रोज़े को रात तक।
جب یہ آیت نازل ہوئی، جو پرانے سننے والے سب کو پتہ ہے کہ ایک صحابی نے سفید اور کالا داغا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اسے دیکھتا رہا کہ جب اس کا رنگ واضح ہو جائے گا تو تب تک سحری کا وقت ہے۔ صبح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کسی نے تو آپ بہت ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ وہ کہنے لگے تم نے دن رات اپنے تکیے کے نیچے سمیٹ لی ہیں کہ اس سے مراد صبح کی سیاہ آ رہی ہے اور رات کی سیاہ آ رہی ہے، تم نے یہ دھاگا خید کا لفظ مطلب دھاگا ہوتا ہے نا، تو اس نے اس طرح کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، اور رات کو پورا کرنا ہے صبح سے شام تک، یعنی کیا مراد ہے کہ رات تک پورا کرو۔ رات شروع کب ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ اس سے فوراً جو قوم سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی وہ بلائی پر رہے گی۔ سحری میں دیر، اتنی دیر نہیں کہ اذانوں تک کھاتے جا رہے ہو، میرا مطلب سحری ختم ہونے تک کھانا۔ کبھی اگر دیر سے نیند کھلی ہے اور آپ اذان ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں، اگر وقت نہیں آپ کے پاس بچا تھا پھر، ورنہ عام حالات میں یہ عادت نہ بنائیں کہ سحری کو دیر بہت ہی زیادہ کر دیں کہ اذانیں ختم ہونے تک کھاتے رہیں۔ بعض تو اذان شروع ہونے پہ کھانا شروع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اذان ختم 5 منٹ میں کھا لوں گا، تو یہ عادت نہ بنائیں۔ سحری اور سحری کھایا کرو، یہ بھی یاد رکھیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری میں برکت ہے۔ اگر سحری آپ نہیں کھائیں گے اور اسی طرح روزہ رکھیں گے تو پھر ایک تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سے برداشت نہ ہونے پائے۔ پہلے روزے ایسے تھے کہ ایک دفعہ سحری کھائی پھر اگلے دن جا کے وہی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ نے بڑا ہی کرم کیا کہ ہمارے ایسے احکام ہیں جو اعتدال پر مبنی ہیں اور ہر کوئی اسے آسانی سے نبھا سکتا ہے۔ اور اب پھر تم نے مباشرت نہ کرنا، یعنی روزے کی حالت میں صبح سے شام تک روزہ پورا کرو، پھر ان سے نہ ملو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں ہو اللہ تعالیٰ کی، پھر رات کو بھی نہیں ملنا۔ اگر اعتکاف کر رہے ہو نا، عاکفون اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں، پھر روزوں کی راتوں میں بھی منع ہے بیویوں کے پاس جانا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکام للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ جو کہنا ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اس کے علاوہ بھی اگر تو کسی کو اپنے پر کنٹرول ہے شہوت پہ، وہ تو پھر بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن جس کو اگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ اسے حاکموں تک لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ عام حالات کی تو الگ بات ہے، حاکموں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ ادھر قید میں جاتے ہیں، ادھر چھوٹ کے آ جاتے ہیں، کسی اور نظام میں پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ کے آ جاتے ہیں۔ کیا کہ جتنا ناجائز کھایا ہوا ہے اپنے لیے جائز کروا لیتے ہیں، ثبوت نہیں آنے دیتے کہ ہم نے کہاں کھایا کہاں نہیں کھایا، چھوٹ کے باہر آ جاتے اتنے، یعنی استغفر اللہ، عام شخص ہمارا اتنا بڑا مجرم نہیں ہوگا جتنے حکام مجرم ہیں، جتنے بھی حاکم آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اصل میں انہیں لالچ صرف کرسی کی ہوتی ہے۔ منہ سے اتنے دعوے، جتنے دعوے آتے ہیں نا ٹی وی پہ کہ ہم عوام کا یہ خیال کریں گے، یوں کریں گے، اگر ایک دن وہ اس میں گزار دینا، ایک دن ہی، تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کتنی خوشحالی آتی ہے اور ان کو کتنا سکون ملتا ہے۔ بے سکون ہے، ہر کوئی بے سکون ہے۔ اب دیکھیں وہ بتا رہی ہیں میرا بیٹا رات کو 2 بجے آیا، اور بیچارے ان کی ملنا ہے، اسے کوئی حکومت مل جانی ہے، وزارت کیا ملنا اسے، ان کی ڈیوٹیاں دینے کی خاطر جو ناجائز حکومت لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسی پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو تاکہ تم لوگوں کا مال کا ایک حصہ، یہ ایک حصہ کیا کھاتی ہیں، تو سارے لوگوں کے مالوں کا حصہ کھایا جا رہا ہے، سارے مالوں کا، اور اصل میں بے حسی اتنی ہو چکی ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے حکام کے پابند رہیں۔ اگر کسی نے کسی کی زمین پر بالشت بر ناجائز قبضہ کیا تو اتنی 7 زمینوں کے اندر اسے دنسایا جائے گا۔ وہ مثال اللہ نے سامنے دکھا دی جب قارون کا خزانے سمیت دنسایا تھا زمین میں، اس طرح اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے اندر اسے دنسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور پانی کا جو ضیاع ہے وہ بھی ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایسے نلکا کھلا ہوا ہے اور منہ کھولا ہوا بچے نے، تو ایک قطرہ بڑی دیر بعد آ کے گرتا ہے، اور ہمارے شر پانی کھلے ہوئے واش روم میں، صبح وضو کر رہے ہو، دانت صاف کر رہے ہو، پانی کھلا ہے۔ ایک بڑا اچھا دکھا رہے تھے ویڈیو پہ کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، تو اس نے نا پیسٹ کر رہا ہے تو نلکا کھلا ہوا ہے، سامنے ساتھ والا آ کے بیٹھا وضو کرنے لگا، اس نے پہلے ہاتھ دے نلکا بند کر دیا، پھر کلی ایک ہی نلکا بند، پھر دوسرے، تو وہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر اسے دیکھا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر عمل کے ذریعے سکھایا،
تو جب اس نے دیکھا نا وہ بار بار بند کر رہے تو اسے ایک دم ہوش آیا اور اس نے نلکا بند کر دیا، پھر پیسٹ کرتا رہا، پھر اس نے بعد میں ساتھ کھول کے ساتھ بند کرتا رہا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے وضو اچھا نہیں کیا تھا تو امام حسن حسین وہاں پہ موجود تھے، اب انہوں نے دیکھا یہ وضو صحیح نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں کہ بزرگوں سے کہ چچا جان صاحب دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے وضو کیا تو بزرگ کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا ہاں بیٹے ٹھیک ہے، شکریہ تیرا، یعنی انہوں نے کیا بھی دیا کہ میں نے سیکھ لیا ہے، اور اس کو بھی کہہ دیا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانے کا۔ ہم تو اپنے بچوں کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، کوئی بات سمجھانی ہو تو فلاں تو فلاں فلاں، اس طرح کرنے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ہمیشہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں جس کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ یا سالونک عن الہلہ، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل کہہ دو یہ مواقیت للناس، اوقات معلوم کرنے کا طریقہ ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا، ولیس البر نہیں ہے نیکی بھی ان تاتوا البیوت من ظہورہا کہ تم آؤ گھروں میں اس کے پچھواروں سے، ولکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے من اتقی جس نے پرہیزگاری کی، وآتوا البیوت من ابوابہا اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نئے چاند کے بارے میں اس لیے کہ بتا دیا کہ چاند یہ قسمت حال معلوم کرنے کے لیے چاند اور ستارے، یہ اوقات معلوم کرنا ہے۔ شرعی احکام جتنے بھی ہمارے ہیں وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ رمضان ہے، رجب کا جو آپ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی جب، شعبان کا، ساری تاریخیں یا میں 20 کے روزے رکھتے ہیں، یہ سب شرع کے ساتھ ہے۔ عدت ہے وہ بھی یہی چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے۔ حج ہے چاند کے مہینے کے ساتھ ہے۔ ہر ہمارے شرعی احکام کو پورا کرنا چاند کے ساتھ ہے، اس لیے کہا یہ لوگوں کے معلوم کرنے کا وقت ہے، ذریعہ ہے، اور حج کا بھی۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پچھوارے سے آؤ۔ جب حج کے لیے جاتے تھے جن دروازوں سے جاتے تھے ان سے واپس نہیں آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم گناہوں سے لدے ہوئے گئے تھے، وہاں سے ہم نے داخل نہیں ہونا۔ اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے، آؤ گے پچھواروں سے آ کے جو مرضی کرتے جاؤ، اس کا مطلب نہیں، اللہ سے تعلق جوڑے رکھو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور حج کے بعد انسان اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، یعنی اتنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ اب رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھنا مشکل نہیں ہے، پورا 11 مہینے اس کے اثرات رکھنا مشکل ہے۔ اس طرح حج کرنا تو انسان 15-20 دن میں مشقت کر کے واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد جب اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو کے آیا ہے، اللہ نے یعنی کہہ ہی دیا دعوے کے ساتھ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے نا کہ ہم اتنے اگر چلو گناہ کیے ہوئے تھے، جس عمر میں بھی اللہ نے حج کی توفیق دے دی، عمرے کے لیے بھی ایسا ہی ہے، تو پھر اللہ نے جو سارے گناہ معاف کر دیا تو پھر آگے سے ہم اس کی حفاظت کریں۔ یہ پچھوارے سے آنا آگے سے آنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان سے لڑو جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس نہ ان سے لڑنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں پھر تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یعنی اب اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہ تم ان سے مقابلہ کرو کافروں سے، لیکن زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی ایک یہ بھی تھی کہ وہ جب مشرک کسی کو قتل کرتے تھے نا تو اس کا مسئلہ بنا دیتے تھے، یعنی مسئلہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء الگ الگ کر دینا، جیسے استغفراللہ حضرت حمزہ کا بنایا انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل کر کے میرا مسئلہ بنائے تو جب مجھ سے بدلہ لے رہا تو مسئلہ نہ بنانا، یعنی زیادتی سے منع کیا گیا ہے، اور کہا جہاں کہیں تم اب کافروں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، ان سے لڑو مقابلہ کرو، کیونکہ فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ فتنہ اصل میں شرک کے معنوں میں ہے کہ شرک سے بچو، اور شرک کو ختم کرنے کی تم لڑائی کرتے رہو، یہ نہیں کہ تم شرک وہ کر رہے ہیں تم کو کوئی بات نہیں، لڑائی ہم نہیں کرتے، وہاں لڑنا فرض ہے چونکہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور مسجد حرام میں ان سے نہ لڑنا، ہاں منع ہے نا مسجد حرام میں لڑنا، اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں نا پھر تم سے لڑو، جیسے حرمت والے مہینے میں لڑائی منع ہے، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں پھر جواب میں لڑو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسجد حرام میں انہوں نے لڑنا نہیں ہے، انہیں پتہ ہے حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہیں ہے، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھا کے لڑائی کرتے ہیں کہ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو کہا اگر وہ تم سے لڑیں تم بھی لڑو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے رحم کرنے والے، یعنی جب تم مقابلے پہ آتے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اب لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔
वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन, उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना ना रहे, यानी दीन के मामले में कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब तक शिर्क ख़त्म नहीं हो जाता तुम उनसे लड़ते रहो। अब हमने उठ के लड़ना तो नहीं है ना। शिर्क देता है हज़रत यूसुफ में, सूरह यूसुफ में आता है वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत से लोग ईमान नहीं लाते इस हाल में कि वो मुशरिक होते हैं, यानी मोमिन मुशरिक हैं, ईमान लाने वाले लोग मुशरिक हैं, शिर्क करते हैं। क्योंकि शिर्क इतनी, ये जो रिया है ना वो भी शिर्क है, और ये रिया इतना छुपा हुआ शिर्क है जैसे अंधेरी रात में काले पत्थर पर चींटी नज़र नहीं ना आती, इस तरह रिया का पता नहीं चलता कि कोई काम करते एकदम जहन में आ जाए कि अच्छा फ़लाँ को ये चीज़ पता चल जाए मैं ये काम कर रही हूँ, तो उसमें रिया आ गया, तो रिया से सारा अमल ज़ाया हो जाता है। जैसे सूरत माऊन में आता है अल्लाह ज़िनम युराऊन, खराबी और नमाजी के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं और उनसे गाफिल हैं और वो दिखावा करते हैं। तो जब दिखावा करते हैं, जैसे दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, मतलब कभी रोज़ा नहीं रखा, अब उसे किसी जगह से इफ्तारी की दावत आई है, वो सोचता है नहीं मैं आज रोज़ा रख रही हूँ, कितनी बुरी बात है, वहाँ जाएंगे लोग कहेंगे रोज़े से नहीं है, तो वो इसलिए रोज़ा रख लिया कि लोगों के लिए। या बसा का रोज़ा नहीं भी रखा था तो पहुँच जाते हैं इफ्तारी पे, ज़ाहिर यही कहते हैं हमारा रोज़ा है। तो जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा, जिसने दिखावे का हज किया, उसने शिर्क किया, ये हदीस के अल्फाज हैं। इसलिए हमने शिर्क से बचना है। फ़ाइन ताहो, अगर वो शिर्क से बाज आ जाएँ, फ़ला उद्वान इल्ला ज़ालिमीन, तो फिर कोई ज़्यादती नहीं सिवाय ज़ालिमों के, यानी जो शिर्क पे डटे रहें उन पे आप ज़्यादती करें, जो शिर्क से बाज जाएँ उनको छोड़ दें। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने के बदले में हुर्मत वाला महीना है। वल हुर्मातु क़िसास, और हुर्मतों का बराबर का बदला है। फ़मान तदा अलैकुम, जो कि तुम पर ज़्यादती करे, फ़ातदू अलैहि, तुम भी ज़्यादती करो उस पर, बिमिस्ली मा तदा अलैकुम, जैसे उसने ज़्यादती की तुम पर। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, वालम, और जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला माल मुत्तकीन, परहेज़गारों के साथ है। हुर्मतों का बदला मैंने भी बता दिया कि जो हुर्मत वाले महीने में लड़े तुम भी उनके साथ लड़ सकते हो, हुर्मत वाली जगह पे लड़े मुकाबले में तो फिर तुम भी उनसे लड़ो, लेकिन उतना ही बदला लेना जितनी उसने तुम पे ज़्यादती की है। अल्लाह से डरते रहना बदला लेने में। ये हमेशा याद रखें कि माफ़ कर देना सबसे बेहतर है, और सबसे बड़ा बदला यही है कि आप उसके इंतकाम ना लें। दुश्मन को माफ़ कर देना ये सबसे बड़ा बदला है, लेकिन है बड़ी हिम्मत की काम, ये आसान नहीं होता। और अल्लाह ताला ने कैसे कह दिया कि ज़्यादती ना करो, इसलिए कि अक्सर हमारा रवैया देख लेना, जब हमें कोई मौका मिल जाए ना, किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की, जब मौका मिल जाए ना, क्या कहते हैं, हुन मज़ा चखाना है, अब मुझे देखे सही अब मैं इसके साथ करता क्या। ये कह के हम क्या समझते हैं कि हमने कोई बड़ा बहादुरी का सबूत दिया, हमने तो अल्लाह की नाफरमानी की इस हाल में। इसलिए हम कोशिश करें कि अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहें, और कोशिश करें बदला ना लें ताकत के बावजूद। अगर ताकत नहीं है फिर कहते हैं अच्छा खैर है मैं सब्र शुक्र की, तब वो बात नहीं है। ताकत के बावजूद आपके पास ताकत है बदला लेने की, आप माफ़ कर दें तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको क़यामत दिन माफ़ करेगा। और जो अपने भाई की पर्दापोशी करेगा, क़यामत दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। और पर्दापोशी कैसे होगी कि जब हिसाब हो जाएगा ना जन्नत वालों का दोज़ख वालों का, फिर अल्लाह ताला जन्नत वालों को बुलाएंगे, उसे बुला के किसी को ना बुला के पूछेंगे कि तुमने ये गुनाह किया था इस तरह किया, हाँ किया था। कहा चूँकि दुनिया में इसमें पर्दा रहा लिहाजा मैं अब तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डाला, यानी उस गुनाहों को मैंने शुमार ही नहीं किया तुम्हारे। क्यों नहीं किया कि तुमने असल में बात ये थी कि मन सतरा मुसलमान, जिसने मुसलमान भाई की पर्दापोशी की, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामत, अल्लाह ताला क़यामत दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम टो में ना रहें किसी के। हम क्यों टो में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली है, दरानी जेठानी सास नंदे वगैरह, तो वो एक दूसरे के टो में रहती हैं। वो क्या करती है, वो अपनी फ़िक्र करो मैं क्या करती हूँ, सीधी सी बात है। तो तजस्सुस जो करेगा ये सख्ती से मना कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा वला तजस्ससू, कि कोई तजस्सुस ना किया करो तुम, ये अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। और जो किसी के ऐब टटोलने के पीछे लग जाएगा ना, अल्लाह ताला उसको घर बैठे रुसवा कर देगा। ये सोचिए अगर पर्दापोशी करने वाले के अल्लाह पर्दापोशी करेगा ना, तो ऐप टटोलने वालों के भी अल्लाह ताला जो है ना वो उसी तरह उसको घर बैठे रुसवा कर देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो तुम वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। फिर वही बात है, अल्लाह से डरते रहो। देखो अभी दूसरा पारा है, कितनी दफ़ा तकवा का हुक्म आ गया, यानी मैंने तो इसका मानी यही करना शुरू कर दिया कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करते रहो। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ये कि अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। वानफिकू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में न डालो, यानी पैसों को अपने लिए रोक के
کہ کسی کو نہ دینا غریب کو، تو اس طرح تم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیونکہ یہی مال استغفر اللہ آگ میں تپا کے سے تمہاری پیشانیوں کو، پشتوں کو، پہلوں کو داغا جائے گا، تو یہ ہے ہلاکت۔ تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واسن اور احسان کو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ حُصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیرے میں آ جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہے قربانی کے جانور میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ منڈوانا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی قربانگاہ تک پہنچ جائے۔ فمن کانا منکم مریضا، جو کہ تم میں سے بیمار ہے، او بھی ضمیر راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دے گا روزوں سے، اور صدقۃ یا صدقے سے، اور نسک یا قربانی سے۔ فاذا منتم، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ اٹھا لے عمرے کے ساتھ حج کا، فما استیسر من الحج، تو وہ میسر آسانی سے جو میسر ہے قربانی کا جانور۔ فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، روزے رکھنے ہیں 3 دن کے، فی الحج، حج کے دوران، وثابت نظار جاتم، 7 روزے جب تم واپس آ جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے جس کے رہنے والے مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جو حج عمرے کے لیے گیا ہے اور وہ آگے نہیں پہنچ سکا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور صلح حدیبیہ پہ روک لیا گیا تھا، وہاں قربانی کر دی تھی نا آپ نے، تو کہا قربانی کرنے تک اپنے سروں کو نہیں منڈوانا، جب قربانی کر لو پھر سر منڈوا سکتے ہو۔ اگر کسی نے تکلیف کی وجہ سے پہلے سر منڈوانا پڑا اسے، تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا، یا تو روزے یا صدقہ یا قربانی، اور جب امن میں آ جائے، مطلب جب تکلیف دور ہو جائے۔ اور جو عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے، یعنی ایک احرام کے ساتھ حج عمرہ کرے، تو اسے ایک الگ سے قربانی کرنا ہوگی، اور جس کے پاس نہ ہو ایسا، تو پھر وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 واپس آ کے، یہ 10 پورے ہوئے، لیکن اس کے لیے جس کے رہنے والے وہاں نہ ہوں، اگر وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ، تو پھر اس کے لیے وہی چیز ہوگی کہ ایک قربانی اسے کرنا ہوگی۔ تو اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے تو دن ہی ہے نا، مہینے مقرر سے کہا کہ ایک وہ اس سے پہلے والا ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں کو شمار کرتے کہ اس میں لوگ جانا شروع ہوتے ہیں، اس میں آ کے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں اپنے پر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، پس نہ رغبت کرنا، نہ نافرمانی، نہ جھگڑا، فی الحج، حج میں، یعنی ارادہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اپنے آپ کی تربیت تو پہلے ہی کرنی ہے نا کہ یہ نافرمانی سے اور جھگڑے وغیرہ سے بچنا ہے۔ اور حج کے دنوں میں خاص طور پہ جب سارے لوگ اتنا ہجوم ہوتا ہے، تو اس وقت خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں اللہ کی کسی چیز کی نافرمانی نہیں جائے، چونکہ احرام باندھا ہوتا ہے، اور احرام کیا چیز ہے؟ قابل احترام سے ہے وہ، کہ وہ لباس آپ نے ایسا پہنے کہ آپ نے اس کا احترام کرتے ہوئے ان سب چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، راستے کا سامان لے لو، وان خیر ذات التقوی، بہترین ذات راہ تقوی ہے۔ یعنی اپنے کھانے پینے کا سامان جو راستے میں پہلے بڑی مشکلات پیش آتی تھی نا، اب تو ادھر بیٹھے 4 گھنٹوں میں جا کے اتر کے فارغ، اور پہلے جو بحری جہاز کا کرتے تھے سمندری سفر، وہ بھی سفر میں 15-20 دن لگتے تھے، پھر وہاں بھی جا کے 2 مہینے پھر واپس آنے کے۔ تو اپنا سامان ساتھ لے کے جاؤ، یہ نہیں کہ راستے میں مانگتے رہو، لیکن بہترین ذات راہ تقوی ہے۔ اب دیکھ لیں، لباس بھی بہترین آیا، تقوی ہے، ذات راہ بھی تقوی ہے، ہر معاملے میں احسان کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، حج کے دوران ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہو ہر معاملے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اللہ نے حکم نہ دیا ہو، تو اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو۔ تم پر ہن خیر زیادتوں کا بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، واتقونی یا اولی الالباب، مجھے سے ڈرو اے عقل والو، یعنی میرے سے رابطہ مضبوط رکھو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تب تک کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مزدلفہ کے پاس، واذکروہ، اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی،
ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، یعنی تمہیں پہلے نہیں پتہ تھا، عرفات کے بعد مزدلفہ نہیں جاتے تھے، وہیں سے واپس آ جاتے تھے، کہ ایسا نہیں ہے، مزدلفہ جانا بھی ضروری ہے تمہارے لیے، وہاں رات کا قیام کرنا وہ ضروری ہے، اگرچہ تمہیں پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اب اس طرح اللہ کے احکام کا عمل کرو جس طرح سے تمہیں ہدایت دی ہے۔ لیکن جب عرفات سے واپس آ جاؤ، مزدلفہ وغیرہ سارا کر کے ارکان پورے کر لو، پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جاؤ حج کی نیت سے، اس کے بعد آپ کی تجارت منع نہیں ہے، لیکن تجارت سے غرض سے جا کے سوچنا کہ تجارت کے لیے چلے جاتے چلو حج بھی کر لوں گا، وہ پھر آپ کا سفر تجارت کے لیے حج کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کہا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ وہ اللہ رسول کے ہجرت کر رہا ہے، اس کی اللہ رسول کے لیے ہوگی۔ جس نے اس لیے کی کہ وہاں جا کے فلاں سے شادی کروں گا، تو ہجرت اس نے بھی کی ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ تو اس لیے وہ نیت اللہ رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرنے جا کے کہتا ہے میں حج کر لوں گا، تو وہ اصل میں کاروبار کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو حج قبول کر لے، لیکن نیت میں منحصر ہے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی، وہاں جا کے اس کا فائدہ اٹھایا، اور ہو سکتا ہے اس کے اتنا خلوص ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے کہہ دے کہ یا اللہ نہیں، میرا سفر اسی لیے ہے، پھر میں تجارت بعد میں کر لوں گا، پہلے نہ کرے، تو وہ پھر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آئے، یعنی مزدلفہ بھی جاؤ جیسے لوگ جاتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ ذکرکم آبائکم، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے نا فارغ ہو کے اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں ان کے کارنامے بیان کرتے تھے، تو اس کے بعد تم پر لازم ہے کہ اللہ کو یاد کرو، وہ شدہ ذکر ہے یا اپنے آباء و اجداد سے زیادہ یاد کرنا، یعنی کم از کم اپنے آباء و اجداد جتنا یاد کرو جتنا ان کا ذکر کرتے ہو، ورنہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں دے، حج کے ساتھ ذکر آ رہا ہے نا، تو وہاں جا کے بھی اگر دنیا ہی غالب رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی جو تجارت کے لیے گیا اور کہ میں حج بھی کر لوں، تو پھر یہی بات آئی کہ اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اسے دنیا کے لیے کیا جو کچھ کیا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس حسنہ سے آپ کو وہ آیت آپ ساتھ میں لا لیا کہ اس کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللِّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اگر دنیا آخرت حسنہ بنانی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑ لو، وہ تمہاری اسوہ حسنہ ہے جو دونوں جہان میں حسنہ کا باعث بنے گا۔ اولئک لهم نصیب، ایسے ہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن تاجر فی یومین، جو جلدی کرے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وان تاخرا، جو دیر کر دے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، یعنی دل میں اس کے پرہیزگاری ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اگر 2 دن میں رمی سے فارغ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، 3 دن لگا دیتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مقصد یہ کہ دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، یہ کہ تم نے اسی کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے جو بھی کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے جا کے حساب اسی کو دینا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر کام میں، ہر عبادت میں، چاہے دنیاوی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ عبادت، اس میں صرف اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو۔ اگر لوگوں کی مدد کر رہے ہو تو اسی لیے کہ صرف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی مخلوق، اللہ نے کہا نا یہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، تو جب تم اللہ کے کنبے سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو کہ اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، جس کی اچھی لگتی ہے تجھ کو بات دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّهَ عَلیٰ مَا فِی قَلْبِهِ، وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جگرالو ہے، یعنی جس کے دل میں نفاق ہے، جو دنیا کی محبت اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، وہ دنیا کی چیزیں لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ کہا کہ تجھے ان کی بات جس کی اچھی لگتی ہے نا دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ بات زیادہ اچھی ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا نا، قسمیں کھا کھا کے کہا تھا نا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہیں جنت ملے گی، جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور ایسی بادشاہت ملے گی تباہ نہیں ہوگی۔
اس طرح لالچ دلاتا ہے، اس طرح وہ یہاں ہمیں بھی یہی لالچ دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا. تم اپنے کوئی فنکشن کرو، اپنے گھر کا سیٹ اپ چینج کر لو، گاڑی بھری لے لو، پھر سب کو نظر بھی آئے گا. اور دیکھنا پھر لوگ تمہیں کتنی عزت کریں گے. میں قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے لوگوں کے ہاتھ تمہاری عزت بڑھ جائے گی. اب لوگوں کی نظر میں تو عزت بڑھ جائے گی، پھر اللہ کی نظر میں کیا رہے گا. تو آ کے اس طرح انسان کو نا اللہ کے راستے سے روکتا ہے، ہر موقع پہ قرآن کی تعلیم سے روکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، مسجد میں جانے میں رکاوٹ بنتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے مال کی محبت اس پہ غالب کر دیتا ہے، ہر راستے میں آ کے رکاوٹ بنتا ہے، قسمیں کھاتا ہے اس پر. وہ لد الحسام اور سخت جگرالو ہے، یعنی تمہیں اللہ کی راہ سے دور کرنا چاہتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ جب وہ حاکم بنتا ہے، سعیٰ فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا کہ اس میں فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسا شخص جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے نا، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتا، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ میں فساد پھیلا رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس کا مخلص دوست سے کہتا ہے نا کہ دیکھ ایسا ظلم نہ کر، اللہ سے ڈر. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے گناہ کے بدلے. وہ کہتا ہے اچھا میں نے اگر اس کی بات مان لی جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیا تو میری تو حکومت ہی گئی، میرا تو رو بھی چلا جائے گا. اس کی عزت آڑے آ جاتی گناہ کے بدلے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا پیچھے آپ نے فما اصبر من النار وہ کتنا صبر کرتی ہیں آج بھی. یہی بات یہاں بیان ہے کہ وہ عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے، گناہ کو اسے خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. فحسبہ جہنم اس کو کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ. یعنی جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہہ دیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. جنہوں نے گمراہی کا سودا ہدایت کے بدلے کر لیا تو ان کو یہ تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے. یعنی جو اس طرح رہیں گے وہ ہدایت کبھی بھی نہیں پائیں گے، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. اور دوسرا وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ جو سودا کرتے ہیں اپنے نفس کا اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. یعنی بعض ہیں کہ اپنے نفس کو دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں، بعض ہیں اپنا نفس قربان کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. یہ ہمارا بھی یہی حال ہے نا، جو دنیا دار ہیں انہیں کوئی خیال نہیں آتا، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. حالانکہ میں جو چھوٹا سا جملہ کہتی ہوں ذہن میں آ جاتا ہے، بچوں کو کہتی ہوں، آپ کو بھی بتا دوں کہ گھر کے مردوں کو اتنا ضرور کہیں کہ آپ کی بہت ضروری میٹنگ ہے، آپ کسی آفیسر کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے اس کے ٹائم فکس کیا ہوا ہے. لیکن اللہ سے بڑھ کے تو آفیسر نہیں ہے نا وہ. جو ہی اذان ہو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. گھر کے مردوں کو بتائیں کہ جس میٹنگ میں بیٹھے کو دیکھو اللہ کی طرف سے میٹنگ کی دعوت آ گئی، وقت مقرر تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ اتنے بجے جماعت ہونی ہے. یعنی بتا دیا نا ہمیں حدیث میں کہ اتنے بجے جماعت کا ٹائم ہے، تو میرا اس میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، سوری اس میٹنگ کو ذرا ڈیلے کرتے ہیں، بعد میں کر لیتے ہیں. اگر دیکھیں آپ کسی نے آپ نے بلایا ہو کسی مہمان خصوصی کو تقریب میں، فنکشن آپ کا 9 بجے شروع ہے، مہمان 10 بجے پہنچ رہے ہیں، آپ شروع کرتی ہیں؟ نہیں نہ کرتے کہ جب تک وہ نہیں آ جائے گا. لوگ بیچارے تنگ ہو رہے ہیں، اب 1 گھنٹہ پتہ نہیں کب آئے گا، دیکھیں کتنی دیر ہے، فون کر کے پتہ کریں. فون کیے جا رہے ہیں جی ہم راستے میں ہم آ رہے ہیں. وہ راستے میں کیا آتے ہیں، گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے، کہتے ہیں ہم راستے میں ہیں، اور انتظار میں سوکھ جاتا ہے دوسرا بندہ. لیکن جب اللہ نے بلا لیا تو ہم اللہ کو انتظار میں رکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنی مرضی من مانی کر رہے ہیں. اس وقت لازمی اگر یہ مرد کرنا آپس میں کرنا شروع کر دینا، جہاں مرضی میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو بھی دیکھو پلیز دیکھو سب سے بڑی ذات کی آ گئی ہے دعوت میٹنگ کی، تو ہم ادھر چلتے ہیں سارے. دیکھیں پھر کیسا ماحول بدلتا ہے. اصل میں ہر کوئی شرماتا ہے، ایسی بات کہتے ہوئے شرماتا ہے. ویسے کوئی ضروری بات ہو جائے، دیکھیں میں کہیں بھی بیٹھے ہوں نا، وہ مجھے ضروری کام پڑ گیا میں چلا جاؤں، کہتے ہیں ہاں چلے جاؤ. اللہ کی آواز کو ہم کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے یا الصلاح یا الفلاح، اور فلاح کون نہیں چاہتا؟ آپ اور میں کوئی بھی زوال چاہتے ہیں؟ ہم سب فلاح چاہتے ہیں. تو جب اللہ پکار کے کہتا ہے یہ فلاح ہے تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات؟ کیوں نہ کسی طریقے سے جب آپ کھانے پہ اکٹھے گھر میں بیٹھے ہوں، آپ کے بیٹے بیٹھے ہوں، میاں بیٹھے ہوں، بھائی ہوں، جو بھی ہے، وہاں بیٹھ کے یہ بات ضرور کریں کہ دیکھیں ہمارے گھروں کے مرد اتنے قابل فخر ہونے چاہیے. ہم جب کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو متقین کے امام ہم کیسے بنیں گے؟ انہیں بتائیں کہ دیکھیں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، جب اللہ کی آواز شروع ہوئی نا اللہ اکبر، تو آپ میٹنگ کلوز کر دو کہ نہیں بس ایک تو اذان کا جواب دینا ہے ہم نے، پھر ہم چلے نماز کی تیاری کریں کیونکہ اللہ کے ساتھ میٹنگ شروع ہونے والی ہے.
اور میٹنگ اللہ کے ساتھ زیادہ اگر آپ فرض پڑھتے ہو تو 5 منٹ کی میٹنگ ہے، 5 منٹ کی میٹنگ ہے صرف، اور ٹوٹل وضو کا کر کے کرا کر 20-25 منٹ لگا گئے، کیونکہ آپ نے اذان کا جواب دینا، وضو کرنا، نماز پڑھنی۔ تو کیا اللہ کے لیے ہم دن میں اگر 5 دفعہ آدھا گھنٹہ بھی نکالنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ یہ جو وقت ہے میرا تو پیدا کرتا وقت نہیں ہے نا، وقت بھی تو اللہ نے دیا ہے، تو میں اللہ کے لیے کہتی ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ذرا طریقے سے سمجھائیں، لیکن تب ہوگا جب عورتیں بھی ذرا ایکٹیو ہوں گھر کی، وہ خود بھی بس سستی اگر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اپنا نفس اللہ کی رضا کے لیے بیچنا ہے۔ اب آگے ایک جملہ اللہ نے مختصر آ کے نا ساری پچھلی کا نچوڑ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، صرف کلمہ پڑھ کے کام نہیں بنے گا۔ اب کلمہ جب پڑھ لیا تو اس میں پورا داخل بھی ہونا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وہ خوئے جب لا الہ الا اللہ کہا تبھی تو آزمائش شروع ہو گئی ہے تمہاری، اس سے پہلے آزمائش نہیں تھی۔ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میری کوئی آزمائش نہیں تھی، کیونکہ میرا اللہ پہ نہ ایمان تھا نہ میرے لوٹنے کا خیال تھا، من مانی زندگی گزاری تھی، اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے دیا، بات ختم۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی اصل منزل کی تیاری شروع کرنی پڑے گی مجھے اب، کیونکہ میں اللہ کے احکام کی پابند ہو گئی ہوں۔ لیکن ہم بس کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم گناہ کرتے رہے تو پھر گناہ کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا نا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کہا جائے گا جاؤ اتنے لوگ نکال لو، اتنے لوگ نکال لو، اور جب ان کے جسم اس سے سڑ چکے ہوں گے جہنم کی آگ سے، تو وہ نکال کے لایا جائے گا، انہیں آب حیات رہے گی، ایسے پانی سے غسل دیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ نئے جسم ہو جائے گا بالکل کہ جیسے کوئی تکلیف تھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق دے دے۔ نہ کہا کریں ہم دیکھیں کہ دیکھیں اب دیکھیں کوئی بات نہیں، دیکھنا وہ سسر فوت ہوا ہے یا بیٹا یا کوئی بھی، چلو تو اب دیکھنا کیا کریں، اس کے لیے کرنا بھی تو ہے نا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی قرآن ہی نہیں اس کے لیے پڑھے، کچھ کیا ہی نہیں ہے، سالے ثواب ہی نہیں کیا۔ مجھے یعنی یہ کیوں لوگوں کا ڈر کیوں ہے ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ کا جو عباد الرحمان ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم اللہ کے سوا سب سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کی لاٹھی نظر نہیں آتی ہمیں، وہ نظر بھی نہیں آتی، بے آواز ہے، اور ایک جب پڑھتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، مشکل نہیں ہے، ہماری زندگی بڑی آسان ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ شروع سے ہم نے گھر کا سیٹ اپ ایسا بنایا نہیں کہ روز ہم مل بیٹھتے، خود بھی کوئی ایک آدھ آیت پڑھتے، کوئی ایک آدھ حدیث کا مطالعہ کرتے، پھر ہمارے اندر دین اترتا چلا جاتا۔ ہم نے تو 2.5 سال کے بچے کو نصاب پہ ڈال دیا، پینسل پکڑا دی، ڈاٹ لگا کے، یعنی کتنی محنت سے الف بے بی سی سکھاتے آپ، ڈاٹ لگاؤ، پہلے ایسے ایسے پورے لگاؤ، پھر یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، کیسے ہم انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں لے کے آتے ہیں۔ تو دین کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے، یعنی 2.5 سال کا بچہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانا سکھاؤ، تو ہم تو 7 سال کے بچے کو انگلش کی اپلیکیشن اور کیا کچھ سکھا چھوڑتے ہیں۔ دین ان کے اندر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو ان کے اندر دباؤ اتنا ڈال دیا کہ وہ اس میں مگن ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کے احکام کے تحت اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا جاؤ، اگر تم میں لغزش آ جائے، انسان ہے نا کمزور ہے، اگر ڈگمگا جاؤ من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس نشانیاں آ چکی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی احکام آنے کے بعد اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور اپنی رحمت میں لے لے گا، چونکہ اس کا ہر حکم جو ہے حکمت پر مبنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ توبہ کر لو، اگر ہو گئی ہے لغزش، پیچھے آیا تھا کہ اگر تم ایسی جگہ بیٹھ گئے ہو، نہیں آگے آئے گا بلکہ، کہ جب تم ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں اللہ کے یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہا اول تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر شیطان نے بلا دیا ہے بیٹھ گئے ہو تو جو ہی یاد آئے وہاں سے اٹھ جاؤ، اگر یاد آنے کے بعد بھی نہیں اٹھو گے، شعور ہونے کے بعد بھی نہیں اٹھو گے، تو تمہارا سارا وقت انہی کے ساتھ سیکھا جائے گا، چاہے تم دل میں برا مانتے رہے، سب کچھ کرتے رہے،
لیکن جب تک اٹھ کے آپ نے ثبوت نہیں دیا نا کہ یہاں اللہ کی یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، تو آپ کا نام انہی میں لکھا جائے گا۔ حل ینظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، نہیں وہ انتظار کرے مگر یہ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو ہم کیا ہے یعنی نافرمانیاں کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک باز نہیں آئیں گے، جب تک اللہ کا عذاب نہیں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ تم لوٹ آؤ میری طرف، تو کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائیں، والملائکۃ تو فرشتے بھی آ جائیں؟ کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم لے کے آتے ہیں، یا تو نبی پر وحی لے کے آتے ہیں، یا پھر نافرمان قوم پہ عذاب لے کے آتے ہیں۔ وقضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے کام کا، وإلی اللہ ترجع الامور، سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھیے بنی اسرائیل سے، کم آتینہم من آیات بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی ہیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، تو اس کے بعد جو اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ان کے پاس نعمتیں آتی تھی، جیسے من سلوا آیا انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اس طرح جو جو اللہ نے نعمتیں دی، بادلوں کے سائے بھی ان پہ ہوئے، ان پہ ہر چیز کی اللہ نے انہیں دریا سے بھی پار کیا، ان کے بیٹے کو قتل کیا جاتا اس سے نجات دلائی، ساری نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا تھا یہ سمجھتے ہیں لاڈلی کو میں اور چوڑ ہوتے جاتے تھے، اور چوڑ ہوتے تھے، اور نافرمانیاں کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ تو کہا جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا نا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جیسے وہ چھوٹا سا جملہ نہیں، لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، میں تمہیں بہت دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، راستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ یعنی اب جو نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قیامت کے درجے میں ان سے اوپر ہوں گے۔ ایک صورت میں آتا ہے 30ویں پارے کی کہ جو مجرم ہے نا آج کل مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب انہیں دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں، جب اپنے گھر جاتے ہیں تو لوٹ کے بڑے خوش ہو جا کے کہتے ہیں ہم آج مومنوں کا مذاق اڑا کے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہی مومن تختوں پہ بیٹھے ہوئے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، اور کہا جائے گا یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے وہاں کیا کرتے تھے، یعنی تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج اللہ نے ہمارا مرتبہ اوپر کر دیا، آج ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم نیک لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کوشش کریں کہ جس صحبت میں بیٹھیں گے نا اس کے اثرات آئیں گے۔ کہ نیک صحبت اختیار کرو، اور گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو، کیا دیکھ لو، یہی نہ کہ ایسا نہ ہو دوست بنانے سے پہلے بھی دیکھ لو، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوست بنانے سے پہلے دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو تم نے یہاں دوست بنایا انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، پھر قیامت کے دن تمہیں یہ کہنا پڑے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ خو اللہ تعالیٰ میرے سے بڑی غلطی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تھا، لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اللہ تعالیٰ میرے سے بڑی غلطی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تو میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، تو وہاں میں نے بتایا تھا یوم الحسرہ ہے، پھر یہاں بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، وہاں بنایا تو وہاں جا کے تو کچھ جتنا مرضی اعتراف کرے وہاں کچھ نہیں ہونا۔ تو جو پرہیزگار ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بغیر حساب کے نواز دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب، اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی ما اختلفوا فیہ، اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر صرف ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی واضح نشانیاں آنے کے بعد، باغین بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے کہ نبوت ہم سے کیوں چھن کے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، یہ ضد تھی، اس لیے وہ اختلاف ہی کرتے ہیں۔ لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، لما اختلف فیہ، اس اختلاف سے، من الحق کی جو حق میں کیا گیا، باذنہ اپنے حکم سے، یعنی ایمان والوں نے اختلاف نہیں کیا، جو ایمان کے کمزور تھے انہوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ نہیں ہے تمہارے پاس حالت ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم الباساء والضراء، چھوئی ان کو تنگی اور تکلیف،
वज़ुलज़िल, वो हिलाए गए, यानी इतनी तकलीफ़ आई कि वो झंझोड़े गए इतने ज़्यादा, हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता कि रसूल भी क्या उठा, वल्लज़ीना आमनू माअहू, जो उसके साथ ईमान लाए थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला सुनो जी, इन्ना नसरुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यानी होता यह है कि हम अपनी तरफ से बहुत सब्र करते रहते हैं, जब देखते हैं अब अल्लाह की तरफ से जब मदद आने वाली होती है ना, तो इंसान बेसब्र होकर कहता है मेरी तो दुआई पूरी नहीं होती, वो फिर पहली ही सतह पे चला जाता है। जब वो कह देता है ना कि मेरी तो दुआ पूरी नहीं, तो बेसब्रा हो जाता है। दुआ हमेशा सब्र के साथ कबूल होती है। हज़रत अय्यूब की दुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, जो यूसुफ की दुआ, क्या एक दिन में पूरी हो गई थी? कितने कितने सालों के बाद जाके उन्हें सामने नतीजा नज़र आया था। तो दुआ के लिए जब उजरत करेंगे तो फिर वो अल्लाह ताला को चीज़ पसंद नहीं है। उजरत शैतान की तरफ से है, अल उजरत में शैतान, उजरत शैतान की तरफ से। वो चाहता है जल्दी जल्दी मुझे सारे सिले मिल जाएं, तो उससे बचना चाहिए, वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इन्ना माल उसरी उसरा, मुश्किल बाद आसानी आनी है, रात के बाद दिन आता ही है, इसलिए सिर्फ सब्र करना पड़ता है। अगर रात होते मैं कहती हूँ अभी दिन चढ़ जाए, कैसे चढ़ेगा? 10-12 घंटे गुजारने के बाद ही दिन चढ़ना, ये नहीं होता कि एकदम से दिन भी आ जाए। या सलूना का माज़ा युनफिकून, वो आपसे सवाल करते हैं वो क्या खर्च करें। कुल कह दो मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करो माल में से, फलिल वालिदैन, पस वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, यतीमा, वल मसाकिन, मस्किनों के लिए, वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम भलाई में से खर्च करोगे, इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। यानी वो खर्च का पूछना, खर्च कहाँ कहाँ करें। अब ये तो नहीं कहा कि अपने ऊपर सारा खर्च कर लो। अल्लाह ने जो माल दिया उसमें से जो तुमने खर्च करना है, वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्किनों, मुसाफिरों के लिए। अगर तुम्हारे माल में जैसे आता है फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम, उनके मालों में हक़ है साइल और मोहताजों का। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दौलत से नवाजा है और आपके नज़दीक कम दौलत वाले भी हैं, तो आप पे लाजिम है कि उनका हिस्सा उनमें से दो। अल्लाह ताला चाहता खुद भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें दे के तुम्हें ही कहा कि मुझे कर्ज़ दो, यानी मेरी मखलूक पे ख़र्च करो, वो मेरे ज़िम्मे तुम्हारा कर्ज़ होगा और मैं कई गुनाह बढ़ा के दूंगा। यहाँ तो उतना मिल ही नहीं सकता ना, जैसे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पता है ना, कैद का ज़माना था, तो इतना ऊँट आया गलों से भरा हुआ, जल्दी जल्दी ताजिर भागे कि हम इनसे सौदा कर लें, हम 10 गुना देंगे, 20 गुना देंगे, 50 गुना नफ़ा देंगे। उन्होंने कहा मैंने सौदा कर लिया, मैंने सौदा कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ज़रा गुस्सा आ गया कि उस्मान ऐसी तबीयत के थे नहीं, क्या हो गया इनको। तो फिर पूछ लिया कि उस्मान किससे सौदा किया है? कहा मैंने अल्लाह से सौदा किया है। फिर ऐलान कर दिया कि जिसको जितनी ज़रूरत है आके उठा के ले जाए वहाँ से। और वहाँ ये नहीं होता है घर के 10 फर्द आ रहे हैं, एक ने भी बोरी उठाई, दूसरे जो जितना जिसका हक़ था उतना ही उसने उठाया, अपनी ज़रूरत से ज़ायद नहीं उठाया। तो यह है कि जो भी तुम खर्च करो अल्लाह के रज़ा के लफ्ज़ से जानता है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, वह कुरहुल लकुम, वो तुम्हें बुरा लगता है, वह आसान तकरो शय, उम्मीद है कि तुम बुरा समझो किसी चीज़ को, वह खैरुल लकुम, वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। आपने कहा नहीं था इतवार को साहब निकल गई थी, मैंने कहा था 7:15 तक कल दर्स होगा, नाश्ता तो नहीं है लेकिन दर्स होगा। वह आसान तकरो शय, ये कि तुम बुरा जानो शयन किसी चीज़ का, वह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर हो। वह आसा, और उम्मीद है तुहिब्बु शयन, कि तुम पसंद करो किसी चीज़ का, वह शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालम, और अल्लाह ताला जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला को पता है कि जब मक्के में रहते हुए तुम कहते थे कि या रसूल हम पे इतना जुल्म होता है, तो क्या हमें इजाज़त है कि हम बदला लें? लेकिन अल्लाह ने कहा था अभी बदला नहीं लेना, क्योंकि तुम मजबूत रियासत नहीं बनी हो अभी। और जब मदीना में आए तो कहा अब तुम जिहाद करो, रियासत बन गई, नबी वसल्लम को सब ने मान लिया, तो कहा कि अब तुम जिहाद करो। तो कहा अब तुम्हें जिहाद बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम चाहते थे तो तुम्हें नहीं पता था, उस वक्त तुम्हारे लिए बुरा था। अब जो है, अब जो तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है कि तुम जिहाद करके अपनी एक ताकत को मनवा लो। या सलूना का शहरिल हराम क़ितालुन फ़ीह, वो आपसे सवाल करते हैं कि महीने हुर्मत वाले महीने में लड़ना कैसा है। कुल कह दो क़ितालुन फ़ीह कबीर, उसमें लड़ना बहुत बड़ी बात है। व सद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्र बिही, उसका इनकार करना, वल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम का भी, व इखराज अहलिही, और निकालना उसके रहने वालों को, मिन, उसमें से अकबर, ज़्यादा बड़ी बात है, इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना ज़्यादा बड़ा है कत्ल से। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, वो तुमसे लड़ते ही रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, हत्ता कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, अनिस्तताओ, अगर वो ताकत रखते हैं। यानी तुम्हें चाहिए कि तुम शिर्क का मुकाबला ज़्यादा सख्ती से करो, क्योंकि उनका ये हाल है कि वो तुमसे तो लड़ते रहेंगे कि जब तक तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर ना दें, यानी तुम्हें शिर्क की तरह मजबूर ना कर लें। लेकिन तुम्हारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस वक्त लड़ाई करो कि वो शिर्क से बाज आ जाए। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, उनकी साजिशों की वजह से जो अपने दीन से फिर जाएगा,
फ़यमुत और मर जाए वो काफ़ी साल में कोई काफिर हो फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़ी दुनिया वल आखिरह, उसके सारे माल दुनिया में ज़ाया हो गए। यानी अगर ईमान के बाद काफिरों के बहकाने से तुम ईमान से फिर जाते हो तो ईमान की हालत में जितने भी नेक अमाल किए होंगे वो सब ज़ाया हो जाएंगे। जैसे कुफर के बाद जो इस्लाम कलमा पढ़ लेता है ना, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। एक आया था ना गैर मुस्लिम का, या रसूलल्लाह मैं आप पे बैत करना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त पे। कहा शर्त क्या है? पूछा जो मेरे पहले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कहा ये तुम्हारा इसमें आना यानी हिजरत करके कुफर से हिजरत की तरफ इस्लाम की तरफ, तो तुम्हारे पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह जिसने ईमान के बाद अब कुफर किया तो उसके सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वाउलाइका साबुनार, ये आँखें साथियों फ़िया खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने हिजरत की व जाहद और जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल कह दो फ़ीहिमा इस्मुन कबीरन, इसमें गुनाह है बहुत बड़ा, व मनाफ़िउ लिन्नास, और नफ़ा है लोगों के लिए। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़हिमा, इन दोनों का गुनाह ज़्यादा बड़ा है इनके नफ़ा से। यानी शराब और जुआ, शराब वक्ती तो पे हिम्मत दे देता है लोगों को, ऐसे लगता है कि वो ताज़ा दम हो गया, लेकिन बाद में उससे बिल्कुल मुज़महिल कर देता है। तो क्या इसमें नफ़ा भी है नुकसान भी है, लेकिन इसका गुनाह जो है वो नफ़ा से ज़्यादा बड़ा है। जब ये कह दिया ना, चंद साहबा ने ना शराब पीनी छोड़ दी कि जिसका नुकसान ज़्यादा है मुझसे क्यों इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी काफ़ी साहबा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी मना नहीं किया था ना, बस ये बता दिया था नुकसान है। अब जब इसके बाद एक साहबी ने नमाज़ पढ़ाते हुए सूरत काफिरून गलत पढ़ दी, ये आपको मैंने पहले भी बात बता चुकी हूँ कि कुल याहुल काफिरून ला आबुदु की बजाय ला नहीं कहा तो आबुदु कह दिया। क्या काफिर, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम करते हो। वो शराब पी थे, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर आयत नाजिल हो गई कि याहुल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। फिर साहबा ने दिन की शराब तर्क कर दी, रात की नहीं अभी तर्क की, क्योंकि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक नशा नहीं जाता शराब का, तो उन्होंने दिन की नमाज तर्क कर दी और शराब तर्क कर दी। और जब जमात खड़ी होती थी तो एक शख्स ऐलान करता था कि जो मखमूर है, जिसने शराब पी है, वो निकल जाए। तो फिर इस तरह आहिस्ता साहबा किराम की दिन की शराब ख़त्म हो गई। फिर आखिरी हुक्म है कि शैतानी अमल से इज्तनाब करो। उस वक्त ऐसा हुआ था कि साहबा के जाम जिनके मुँह के साथ लगे हुए थे उन्हें वहीं पर उड़ेल दिए। और बाद में पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे यहूदियों को तोहफ़ा दे दें? आपने कहा जो चीज़ हराम है उसे तोहफे में नहीं देते। तो सारे मटके बहा दिए। बड़ी बड़ी दुकानें, मैंने बताया था, फ़ख्र होता था उनको शराब पीने वालों को भी, और उनकी दुकानों का भी, कारोबार वालों पे बड़ा फ़ख्र था, लेकिन सारी बहा दी। और तारीख़ में लिखा गया है कि 40 साल तक उसके बाद जब मदीना में बारिश होती थी तो शराब की बू आती थी ज़मीन में से, इतनी शराब बहाई गई थी। ये था क्या कि अल्लाह ने कहा था फ़हल अंतुम मुंतहून, अब भी बाज आओगे कि नहीं आओगे, जो आखिरी आयत आई थी। तो उन्होंने कहा था इंतहैना इंतहैना इंतहैना, कहते हुए सारे साहबा निकल के हम बाज आ गए, हम बाज आ गए, हम बाज आ गए। पर्दे का हुक्म मैं बताती हूँ। जब पर्दे का हुक्म आया, सहाबियात जहाँ खड़ी थी ना, होती थी ना, बाहर गई हैं या कहीं गई हुई हैं, वो वहीं पे खड़ी हो गई, यहाँ उनसे कदम नहीं आगे हटाया। जलबाब का जो हुक्म है, जलबाब ओढ़ लो। जिसका बेटा साथ था, मियाँ बाप भाई जो भी, उन्हें भेजा जाके पहले जलबाब लेके आओ, हम जलबाब के बगैर यहाँ से कदम नहीं हटाएंगे। ये ना हम यहाँ से कदम हटाएंगे, मौत आ जाए तो अल्लाह की नाफरमानी में आ जाएगी। यानी सहाबियात भी इतनी मोहतात होती थी। तो यहाँ तो हम बिला वजह ही फिर रहे होते हैं, जैसे जी चाह फिर लिया। कोई एक होता है जी ऐसे स्कार्फ लपेट के निकल आई, जो औरत का एक एक हिस्सा जो है, एक एक हिस्सा सतर है, छुपाने का है, सिवाय हाथ और पाँव के। वो भी बाज़ उलमा कहते हैं कि बेहतर है हाथ और पाँव भी मतलब सॉक्स और ग्लव्स वगैरह पहन के उस पर छुपा लिया जाए। अगर खुदा ना साथ में मेहंदी लगी है या पाँव पे, फिर तो लाजमी है छुपाना। और चेहरे पे तो बाज़ में जो कह दिया ना कि बग़ैर मेकअप के चेहरा खुला रखा जा सकता है, मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये वैसी बात है कि सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके मेन गेट को खुला रहने दो, कि चेहरे से आँखों से इज़हार सारा कुछ होता है। तो ये तो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाली बात है। तो ये बात वैसे खुद सोचें, इंसान अगर सही तरह तकवा से काम लेके सोचे ना, तो ये बात सही लगती है कि सारे इशारेबाजी आँखों से जो कुछ होता है यही होता है। तो बेहतर है कि इंसान पर्दा कर ले, क्योंकि वहाँ जो अल्फाज आए ना कि जलबाब हो रहे हैं, साथ का घूंघट निकाल लिया करें, कि उससे चादरों को नीचे लटका लिया करें। तो इसलिए हमने वो साबियात नहीं ली थी, लेकिन हम जो है फिर रहे हैं जैसे हमारा जी चाहता है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे दे।
وَيَسْأَلُونَ کا ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، قُلِ اللَّهُ کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات احکام لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، پھر دنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَ کا یتامہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل کہہ دو اصلاح اللہ خیر ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو یعنی ان کا مال اپنے ساتھ ملا کے تجارت کر لو، فإخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں، لیکن تجارت ایسے کرنی ہے کہ ان کے اگر اچھا مال ہے تو ان کا حساب نفع کا الگ رکھنا ہے اور اپنے نفع کا حساب الگ، اگر ایک جیسا مال ہے تو پھر ایکول نفع تقسیم کر لیں۔ واللہ یعلم مفسد من المصلح اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی کس نے اس نیت سے مال ملایا ہے کہ اس کا مال اچھا ہے میرے ساتھ مل کے زیادہ نفع ہو جائے گا، تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے فساد کی نیت سے ملایا ہے کس نے اصلاح کی نیت سے ملایا ہے۔ لو شاء اللہ لعنتکم اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مشقت میں ایسے ڈال دیتا کہ اس کا مال بالکل الگ رکھ کے کرنا، اپنا بالکل الگ رکھنا، کہا ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن انصاف کرنا ہے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں، یہاں جا کے جو باہر گوڑیوں سے نکاح کرتے کہتے میں نے کلمہ پڑھا لیا تھا، میں نے کلمہ پڑھا لیا تھا وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اب سوچیں اگر وہ دل سے نہیں ہوا معاملہ تو وہ اولاد پہ اثرات زیادہ ماں کے آتے ہیں، تو اسے کہا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ لونڈی مومن خیرٌ بہتر ہے من مشرکۃ آزاد مشرک عورت سے، بولو آجابتکم خواہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ ولا تنکر مشرکین نہ مشرک مردوں کے نکاح میں دو اپنی عورتوں کو بھی حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ مان لے ہیں۔ ولا عبد مومن خیر من مشرکن غلام مومن آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، بولو آجابکم خواہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا وہ آگ کے ساتھی ہیں تو یہ پھر آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے الجنت جنت کی طرف، والمغفرت بخشش کی طرف بیچنی اپنے حکم سے۔ ویبین آیات للناس بیان کرتے اپنے احکام لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، یعنی وہ باز آ جائیں مشرکوں سے نکاح کرنے میں۔ ویسألونک عن المحیض وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل ھو اذن کہہ دو ایک تکلیف ہے، یہ اس لیے واضح ہوا کہ حیض کے دنوں میں وہ عورت کو یوں سمجھتے تھے کوئی چھوت ہے، جیسے اس کو الگ کر دیا کمرے سے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نہیں ہے، اس طرح کی بات کر کے عورتوں سے تو الگ رہنا ہے ان دنوں میں، چونکہ خدا نہ سا حیض کے دنوں میں اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ اولاد جو ہے نا کہتے ہیں نیک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ نہیں کہ ان کو بالکل چھوت سمجھ کے کر دیا، اور اتنے اثرات ابھی تک ہم میں ہیں کہ جب اس سے فارغ اس دنوں میں جب کپڑا پہن لیا کہا وہ دوبارہ نہیں پہننے سے نماز نہیں ہوگی، کہا جتنے حصے پہ گندگی لگ گئی ہے اتنے حصے کو دو دو پورا کپڑا پاک ہے، اور پراندے اب تک پراندوں کا رواج بھی ختم ہو گیا، پراندے دھونے، کنگھیاں دھونی، بستر دھونے، لحافوں کے اچار اتار کے دھونے، یہ سارا وہم تھا کہ سمجھ لیا کہ اب عورت ہی ناپاک ہوگی، عورت ناپاک نہیں، یہ ایک تکلیف ہے، جب اس تکلیف سے عورت نجات وہاں لفظ آتا ہے جب وہ پاک ہو جائیں یعنی حیض سے پاک ہو جائیں تو پھر تم ان عورتوں کے پاس آ سکتے ہو۔ تو آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ایک تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن ان کے قریب نہ جاؤ تیطہرن یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں، فاذا طہرن جب وہ پاک ہو جائیں فاتوہن انہیں آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی جیسے کسان بیج بوتا ہے فصل تیار ہوتی ہے، اس طرح جب میاں بیوی ملتے ہیں اللہ نے ایسا اس میں رکھا ہے نطفہ میں جو طاقت رکھی ہے پھر نسل پھیلتی چلی جاتی ہے، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم من شئتم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جس طریقے سے تم چاہو، وہاں تھا آؤ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا وہاں سے آپ نے مباشرت کرنی ہے، اب جس طریقے سے یعنی طریقہ آپ جو بھی اختیار کر لو، لیکن جگہ دوبر سے جو کرے گا تو اس کے لیے لعنت ہے۔ وقدموا انفسکم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی تلاش میں کرو، اگر اللہ تعالیٰ دینا یا لینا اللہ کا کام ہے۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا جان لو انکم ملاقوہ یہ کہ تم اسے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم نہ تم اللہ کو نشانہ بناؤ اپنی قسموں کا، ان تبروا کہ تم نیک سلوک کرو، وتتقوا ڈرو، وتصلحوا اور اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ قسموں میں مواخذہ نہیں کرتا،
वल्लाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन वो मुआख़ज़ा करेगा बिमा कसबत कुलूबकुम, जो कमाया तुम्हारे दिलों ने। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइम, वो लोग जो इलाह करते हैं अपनी औरतों से, तरब्बुस अर्बअतु अश्हुर, इंतज़ार करने 4 महीने। फ़ैन फ़ाओ, अगर वापस आ जाए, रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। वहीं नज़मुत तलाक, अगर वो तलाक का इरादा करें, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। बेहुदा कस्में, बात बात में कसम खाना, मैं कसम खाता हूँ मैं सुलह नहीं करवाऊँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुझसे बोलूँगा नहीं, इस तरह की बातें, बात बात पे कसम ली। ये लफ़्ज़ कसम है, अल्लाह ताला मुआख़ज़ा नहीं करता, लेकिन कसम खा बैठे तो उसका कफ़ारा देना होगा। जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, फिर आगे ज़िक्र आ रहा है कि यू लूना भी एक कसम है कि पहले ज़माने जहालत में मर्द कसम खा लेते थे कि मैं अपनी औरतों के पास नहीं जाऊँगा। एक जुमला होता था ये, उसे कहते हैं इला। वो वक्ती भी होता था और गैर वक़्त के भी होता था, यानी ये भी कह देते 3 माह के लिए नहीं आऊँगा, या वैसे कहते नहीं आऊँगा, यानी वक्त मुकर्रर नहीं करते थे, बाद में वक्त मुकर्रर करते थे। अच्छा 3 माह तक नहीं आऊँगा, 3 माह के अंदर अंदर रुजू कर लेते थे, फिर उसके बाद फिर कसम खा लेते। औरत बेचारी पे जुल्म ही होता रहता था। अब कहा कि जो इलाह करते सिर्फ 4 माह की उन्हें मोहलत है, 4 माह के अंदर रुजू कर लें, ठीक है, नहीं तो इसका मतलब तलाक हो जाएगी, लेकिन वो राब्ता करेंगे अदालत से, वो रिटर्न उनके लिए जुदाई पैदा कर देगी, और ये तलाक के बाइन होगी जो दोनों को जुदा कर देगी। इस वक्त जो है कि जब वो ऐसी कसम इलाह कर लेते हैं ना, तो फिर उसका सिर्फ 4 माह तक है, उसके बाद जो है अल्लाह ताला अगर उन्हें तलाक का इरादा किया तो तलाक वाक़या हो जाएगी। अब आगे तलाक वालियों के बारे में कहा जाता है कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासा तक़रू, तलाक वालियाँ 3 हैज़ तक इंतज़ार करें। वला यहिल्लु लहुन्ना, नहीं जायज़ उनके लिए, यक्तुमना कि वो छुपाएँ, मा खल्लक़ल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना युमिनना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाती हैं, व बुऊलतुहुन्ना, और उनके खावंद हक़ को ज़्यादा हक़ रखते हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनकी तरफ लौटने का, फ़ी ज़ालिका, इस इद्दत के दौरान, इन अरादू इस्लाह, अगर वो इस्लाह का इरादा करें, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, और उनके लिए वैसे ही हकूक़ है, अलैहिन्ना बिल मारूफ़, जैसे उन पर फ़राइज़ हैं, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, आदमियों को उन पर दर्जा हासिल है, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब जिनको तलाक हो गए वो 3 हैज़ तक इंतज़ार करें। इसका मतलब हैज़ भी आता है, तोहर भी आता है, जो भी मानी ले लें, मुद्दत एक जैसी बनेगी, यानी हैज़ आने के बाद पाक होने तक जितना उनका वक्त है, ये उनका इंतज़ार करना है, ये इद्दत है उनकी। इस इद्दत के दौरान अगर खामद रजू कर लेता है तो फिर ठीक है, तलाक तो एक वाक़या हो गया, लेकिन रजू हो गया। अगर उसने इद्दत के दौरान रजू नहीं किया, ये बात ज़रा समझ लें, क्योंकि बाद में आप लोगों से अक्सर को पूछते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती। अगर उसने इद्दत के दौरान रजू नहीं किया तो इद्दत गुजर गई, अब औरत आज़ाद है। इद्दत के दौरान औरत आज़ाद नहीं है कि वो किसी और से निकाह कर ले। इद्दत के दौरान मर्द अगर रजू कर ले तो कर ले, अब इद्दत ख़त्म होगी, अब औरत आज़ाद है। पहली तलाक के बाद भी औरत आज़ाद है, जहाँ मर्ज़ी निकाह कर ले। पहला खावंद भी उससे निकाह कर सकता है, लेकिन तजदीद निकाह होगी, नया हक़ में, नया सब कुछ, जैसे वो नया निकाह कर रही है। पहली इद्दत के बाद अगर कभी उसने दूसरी तलाक दे दी, उसके लिए भी यही हुक्म है, और तलाक याफ्ता इद्दत मर्द के घर में गुजारेंगी। ये जहन में रखिएगा बात, इद्दत तलाक है, कहते हैं जामा अधिकार, खावंद के घर गुजारेगी, बन सवर के गुजारेगी, ताकि अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो के दोबारा रजू करना चाहता है तो वो रजू कर ले। अब दूसरी इद्दत भी ख़त्म होने के बाद फिर वही औरत आज़ाद है, कहीं और निकाह करे या उस खावंद से कर ले। जब मर्द ने तीसरी तलाक दे दी तो फिर इद्दत के अंदर को रजू कर लिया, ठीक है, वरना उसके बाद वो औरत उस पर हराम हो जाएगी पहले खावंद पे, जब तक वह कहीं और शादी ना करे और खुदा ना खास्ता वो उसे तलाक दे या उसका खावंद फौत हो जाए, फिर पहले खावंद के साथ निकाह हो सकता है, अगर वो चाहें कि अल्लाह की हदें कायम रख सकेंगे, फिर वरना नहीं हो सकता। ये जहन में रखिएगा, 2 इद्दत के बाद तजदीद निकाह पहले खावंद से हो सकता है, तीसरी के बाद वो हराम हो जाएगी पहले खावंद पे, और इद्दत के दौरान रजू करने का हक़ उसे बाकी है, फिर ख़त्म हो जाएगा सारा। जिसको हैज़ नहीं आता तो वो तो उनके लिए भी 3 माह है। जो औरतें जिनको तुम्हें शक है, हैज़ उन्हें नहीं आता, अगर तुम्हें शक है तो उनकी इद्दत 3 माह है। अगर खुदा ना अमल ठहरा, बात ऐसी भी सुनी है ना, मेरे सामने करीबी में से मिसाल ऐसे, सारी ज़िंदगी आए नहीं, हैज़ देखा तक नहीं और बच्चे हुए हैं, तो कहा अगर उन्हें हमल है तो 3 माह के अंदर अंदर पता चल जाएगा आपको, इससे 3 माह। और जो है से मायूस हो चुके हैं उनकी भी 3 माह इद्दत है, यानी आती थी माहवारी लेकिन बाद में बंद हो गया, उनकी भी 3 माह है, और जिनको नहीं आता था उनकी भी 3 माह है। कुरान मजीद में वाज़ेह सारा बयान किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए जायज़ नहीं कि वो छुपाएं जो उनके अल्लाह ने रहम में पैदा कर दिया है, यानी अगर वो हामला है तो उन्हें छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमल के दौरान वो होती नहीं, तलाक होती नहीं, अगर दे दिया उसने तलाक
پھر اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے طلاق کے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا سو عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ عدت کی حکمت یہ تھی کہ نسب میں شبہ نہ ہو جائے، یہ حکمت ہے اس میں کہ نسب میں شبہ نہ ہو جائے۔ اگر بچہ اگلے دن پیدا ہو گیا تب عدت ختم ہو گئی، 9 ماہ بعد ہوا تو اس کی عدت 9 ماہ رہے گی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ حمل والوں کی عدت اتنی ہے کہ وہ بچہ پیدا کر لیں، اور اگر حمل ہے تو وہ چھپائیں نہ، کیونکہ پھر خامن زیادہ کرتے ہیں واپس ان کی طرف لوٹنے کا، تاکہ نسب جو ہے وہ شبہ والا نہ ہو جائے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر نہیں ارادہ کرتے، نہیں رجوع کیا، نہ کریں، لیکن عدت اس کی وضع حمل تک رہے گی، اور ان پر ویسے ہی فرائض ہیں ان کے جیسے ان پر حقوق ہیں، ان کے لیے حقوق جیسے ہیں ویسے فرائض بھی ہیں، اور آدمیوں کو ان پہ درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔